سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا؟ یعنی مولانا سعد صاحب کھلے عام یہ دعوت دے رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو چلانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے، جھوٹ بول سکتے ہو۔ ہائے میں کیا عرض کروں۔ اب اس واقعے سے مولانا سعد صاحب نے کیا استدلال کیا وہ سنو۔ جب ایک گھر کے دو میاں بیوی، دو فرد، ان کے آپس کے تعلقات اور محبت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا آپس میں جھوٹ بولنا پسند ہے تو ساری امت کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا محبوب ہوگا اللہ کو؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو میں کیا کہہ رہا۔ ساری امت کی اجتماعیت کے لیے کتنی تعویل کرنے کا حکم ہوگا۔ یہ دو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ایک گھر کا مسئلہ ہے، اس میں جھوٹ بولنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا؟ یعنی مولانا سعد صاحب کھلے عام یہ دعوت دے رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو چلانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے، جھوٹ بول سکتے ہو۔ اب یہ جو غلطی ہے یہ اصول فقہ کی کمی بھی ہے، اور جمع روایات کا کام بھی اگر مولانا سعد صاحب کر لیتے، جھوٹ کے متعلق جتنی روایت آئی ہے تو مولانا سعد صاحب ہرگز یہ بات نہ کرتے۔ تو یہ تو ہوا ایک کام، جمع روایات سیرت۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے بھی زیادہ اہم کام جو ہے وہ ہے انتخاب روایات سیرت۔ پہلا کام تھا جمع روایات سیرت، دوسرا کام ہے انتخاب روایات سیرت، یعنی جن روایات کو آپ نے جمع کر لیا ان کو فلٹر کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع اور من گھڑت ہے، پھر روایت میں کوئی شذوذ یا کسی طرح کی علت تو نہیں ہے، روایت معلول تو نہیں ہے۔ اس سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ کام سیرت کے تابع ہے تو سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی بھری پڑی ہیں۔ اصول تصحیح و تضعیف کے اعتبار سے اگر انتخاب روایات کی تمیز نہیں ہوگی تو کذاب اور جھوٹے راویوں کی من گھڑت روایات سے دعوت کے اصول نکالتے رہیں گے اور اوپر ٹائٹل یہ ہوگا کہ ہم کام کو سیرت پر لا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا سعد صاحب کے بیان میں آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ وہ علماء جو تعلیم قرآن پر اجرت لیتے ہیں ان سے پہلے زناکار عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اس روایت پر آلریڈی میں کئی بار کلام کر چکا ہوں، مختصر یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں معلّہ ابن ہلال ہے، اور امام احمد بن حنبل جیسے معتدل محدث نے بھی معلّہ ابن ہلال کو کذاب قرار دیا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ یہ روایت محرف بھی ہے۔ خیر، دوسرا کام یعنی انتخاب روایات سیرت یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انتخاب روایت کی تمیز اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ کذابین اور جھوٹوں کی من گھڑت روایات کو لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتا رہے گا، جیسے کہ مولانا سعد صاحب کرتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کام کو سیرت پر لا رہے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کام ہے انتخاب روایات کا، یہ کون کرے گا؟ کوئی اکیلا آدمی کر لے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی اہل فن سے رجوع کرنا ضروری ہے، ماہرین سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن مولانا سعد صاحب تو مشورے کا دروازہ بند کر رہے ہیں کہ کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا؟ یعنی مولانا سعد صاحب کھلے عام یہ دعوت دے رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو چلانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے، جھوٹ بول سکتے ہو۔ ہائے میں کیا عرض کروں۔ اب اس واقعے سے مولانا سعد صاحب نے کیا استدلال کیا وہ سنو۔ جب ایک گھر کے دو میاں بیوی، دو فرد، ان کے آپس کے تعلقات اور محبت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا آپس میں جھوٹ بولنا پسند ہے تو ساری امت کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا محبوب ہوگا اللہ کو؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو میں کیا کہہ رہا۔ ساری امت کی اجتماعیت کے لیے کتنی تعویل کرنے کا حکم ہوگا۔ یہ دو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ایک گھر کا مسئلہ ہے، اس میں جھوٹ بولنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا؟ یعنی مولانا سعد صاحب کھلے عام یہ دعوت دے رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو چلانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے، جھوٹ بول سکتے ہو۔ اب یہ جو غلطی ہے یہ اصول فقہ کی کمی بھی ہے، اور جمع روایات کا کام بھی اگر مولانا سعد صاحب کر لیتے، جھوٹ کے متعلق جتنی روایت آئی ہے تو مولانا سعد صاحب ہرگز یہ بات نہ کرتے۔ تو یہ تو ہوا ایک کام، جمع روایات سیرت۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے بھی زیادہ اہم کام جو ہے وہ ہے انتخاب روایات سیرت۔ پہلا کام تھا جمع روایات سیرت، دوسرا کام ہے انتخاب روایات سیرت، یعنی جن روایات کو آپ نے جمع کر لیا ان کو فلٹر کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع اور من گھڑت ہے، پھر روایت میں کوئی شذوذ یا کسی طرح کی علت تو نہیں ہے، روایت معلول تو نہیں ہے۔ اس سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ کام سیرت کے تابع ہے تو سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی بھری پڑی ہیں۔
اصول تصحیح و تضعیف کے اعتبار سے اگر انتخاب روایات کی تمیز نہیں ہوگی تو کذاب اور جھوٹے راویوں کی من گھڑت روایات سے دعوت کے اصول نکالتے رہیں گے اور اوپر ٹائٹل یہ ہوگا کہ ہم کام کو سیرت پر لا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا سعد صاحب کے بیان میں آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ وہ علماء جو تعلیم قرآن پر اجرت لیتے ہیں ان سے پہلے زناکار عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اس روایت پر آلریڈی میں کئی بار کلام کر چکا ہوں، مختصر یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی سند میں یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں معلّہ ابن ہلال ہے، اور امام احمد بن حنبل جیسے معتدل محدث نے بھی معلّہ ابن ہلال کو کذاب قرار دیا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ یہ روایت محرف بھی ہے۔ خیر، دوسرا کام یعنی انتخاب روایات سیرت یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انتخاب روایت کی تمیز اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ کذابین اور جھوٹوں کی من گھڑت روایات کو لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتا رہے گا، جیسے کہ مولانا سعد صاحب کرتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کام کو سیرت پر لا رہے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کام ہے انتخاب روایات کا، یہ کون کرے گا؟ کوئی اکیلا آدمی کر لے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی اہل فن سے رجوع کرنا ضروری ہے، ماہرین سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا، لیکن مولانا سعد صاحب تو مشورے کا دروازہ بند کر رہے ہیں کہ کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اس میں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اتر پردیش کے اٹاوہ میں تبلیغی جماعت والوں کو کیوں نکالا گیا۔ اس سے پہلے میں نے اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کو دسیوں ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا اور طرح طرح کے تفسیریں بھی کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے اٹاوہ میں تبلیغی جماعت کچھ کام کر رہی تھی، دعوت و تبلیغ کا کام۔ جب وہاں کے انتظامیہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ باہر کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور یہاں پر مسجدوں میں قیام کر رہی ہیں، تو وہاں کے حکام نے، پولیس نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے کس سے پرمیشن لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں صاف اور واضح لکھا ہوا تھا کہ جو یو پی میں کوئی بھی تبلیغی جماعت آئے تو اس سے پہلے پرمیشن لینا چاہیے، بغیر پرمیشن کے کوئی جماعت نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو جماعتیں تھیں، ایک جماعت بہار کی تھی، 2 جماعتیں میرٹھ مظفر نگر علاقے کی تھی، تو یہ وہاں پر کام کر رہی تھی لیکن کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ آپ اس علاقے کو خالی کر دیجئے اور آپ اپنے علاقے میں جائیے، وہاں پر آپ کام کیجئے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایسا قانون لگا ہے اجازت کی